السلام علیکم۔ محبت حیات ہوتی ہے بائے میرب حیات، ایپیسوڈ 2۔ سکندر کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ سکندر کی طرف دیکھتی آئے نور کو یکدم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ آئے نور کے الفاظ پر ضبط کے باوجود سکندر کی شہد رنگ آنکھیں پل میں لال ہوئی تھیں، جبکہ اس کو دیکھ کر ہر پل مسکراتے لب آپس میں سختی سے پیوست تھے۔ آئے نور نے گھبرا کر فوراً نظریں جھکائی تھیں۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ سکندر نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی جانب کر کے اس کا رخ موڑا تھا۔ آئے نور نے خوف سے جھکی گھنیری پلکیں اوپر اٹھائی تھیں، بھوری آنکھوں میں واضح گھبراہٹ تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ دوبارہ کہو۔ اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی ذہین آنکھیں گاڑے وہ تحمل سے گویا ہوا۔ آئے نور کو جواب دینا محال لگا۔ یہ لہجہ، یہ انداز، وہ آنکھوں کا تاثر آئے نور نے پہلے کب دیکھا تھا؟ اس نے اپنے خشک پڑتے گلابی ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں سکندر؟ پلیز ایسے مت کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کانپتے لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ اس کی پل میں بدلتی حالت دیکھ کر سکندر کو خود کو نارمل کرنے میں لمحہ لگا تھا۔ اوکے، جسٹ ریلیکس۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی مووی دیکھی ہے یا کوئی سٹوری پڑھی ہے تم نے؟ بتاؤ مجھے، کیوں کہہ رہی ہو تم ایسے؟ سکندر نے دھیمے لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ آئے نور کو کچھ حوصلہ ملا۔ اس نے پھر سے تمہید باندھی۔ سکندر، پیار کا مووی سے کیا تعلق ہے؟ پیار تو بس پیار ہے، یہ بس ہو جاتا ہے، سو مجھے بھی ہو گیا۔ اس میں اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہے ہیں آپ تو ایسے غصہ کر رہے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم کر لیا ہو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ایسے رسپانس دیں گے تو میں ڈائریکٹ بابا جانی کے پاس جاتی۔ اس کی معصوم آنکھوں سے شفاف موتی ٹوٹ کر سرخ و سفید آرزوں پر بکھرے تھے، اور یہی سکندر شاہ کی کمزوری تھی۔ وہ اس گڑیا کی آنکھوں میں نمی دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا، اور کہاں اب وہ اس کے رویے کا شکوہ کرتی رو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ آئے نور کے نازک ہاتھ تھامے تھے۔ میں عجیب بیہیو نہیں کر رہا دل، میں صرف پریشان ہو گیا تھا کہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو، ابھی تمہیں اتنی سمجھ بوجھ نہیں کہ تم اپنے لیے کوئی صحیح فیصلہ کر سکو، بس اسی لیے ایسے بیہیو کر بیٹھا۔ تم جانتی تو ہو کتنا پوزیسو ہوں میں تمہارے لیے، تم جو کہو گی جیسے کہو گی ویسے ہی ہوگا، بس اب رونا بند کر دو پلیز۔ آخر میں اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا تھا۔ سکندر کے الفاظ سے آئے نور کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی، روئی روئی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں سے وہ سکندر کو پرسکون کر گئی۔ بدلے میں وہ بھی ہولے سے مسکرایا تھا۔ اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں سکندر، مجھے پتہ ہے نا آپ میری ہر بات مانتے ہیں، میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں اور میرا کہا کبھی نہیں ٹالتے، اس لیے مجھے لگا سب سے پہلے مجھے یہ بات آپ سے ہی شیئر کرنی چاہیے۔ وہ اب مسکراتے ہوئے نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، مجھے بس اس لڑکے سے ملوا دینا، پھر باقی کا کام میرا ہے، مگر پہلے تم اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرو گی، اس کے بعد ہی تمہاری انگیجمنٹ ہوگی، اوکے؟ سکندر نے اس کا گال چھوتے ہوئے اپنا ارادہ بتایا تھا۔ ٹھیک ہے سکندر، آپ جب کہیں گے تب منگنی کر لوں گی، مگر مجھے وہی چاہیے بس، ہر حال میں، ہر قیمت پر، ورنہ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ آخر میں وہ ضدی لہجے میں اسے دھمکاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے بچپنے پر سکندر کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ ٹھیک ہے بابا، تمہارے لیے چاند بھی لے کر آؤں گا، ایک لڑکا کیا چیز ہے، مگر پلیز یہ بات نہ کرنے والا ظلم مت کرنا۔ اس نے مسکراتے ہوئے آئے نور کو چھیڑا تھا۔ وہ بے تحاشا کھلکھلائی تھی۔ یہ موویز کے ڈائیلاگ تو مت جاڑے پلیز، یہ چاند تارے آسمان پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سکندر کے کسرتی بازو پر اپنی نازک ہتھیلی کا مکہ مارا تھا۔ وسیع لان ان کے قہقہوں سے گونج اٹھا تھا۔ وقت کچھ اور آگے سرکا تھا اور گھر میں شجیع اور سکندر کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے، جن سے بے خبر دل آئے نور
اپنے امتحانات دینے میں مصروف تھی۔ آج اس کا لاسٹ پیپر تھا۔ گھر میں ہونے والی سرگرمیوں سے بے خبر وہ اپنی دھن میں گھر میں داخل ہوئی تھی، تبھی اس کی نظر اندرونی عمارت سے باہر نکلتے سکندر پر پڑی تھی۔ لائٹ سکن جینز پر نیوی بلو شرٹ پہنے، بازو کونیوں تک فولڈ کیے، وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی ذہین شہد رنگ آنکھیں اس کے چہرے کو جاذب نظر بناتی تھیں، جبکہ کھڑی ناک اس کے چہرے کو مغروریت کا تاثر دیتی تھی۔ گھنی مونچھوں تلے عنابی لب اور ہلکی ہلکی شیو اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ آئے نور بے ساختہ اسے دیکھے چلی گئی۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ اچانک سمٹی تھی، جس کی وجہ سکندر کے ہاتھ میں پکڑا سوٹ کیس تھا، جسے وہ اب گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ آئے نور تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سکندر کے سر پر کھڑی وہ استفسار کر رہی تھی۔ وہ پلٹا تھا اور اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ جسٹ ریلیکس، میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا جو تم اس طرح پریشان ہو رہی ہو۔ میں صرف چند دن کے لیے کراچی جا رہا ہوں۔ وہاں کی برانچ میں کچھ امپلائیز پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، سو میرا جانا ضروری ہے۔ کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گا۔ تب تک تم اپنا اور گھر میں سب کا بہت خیال رکھنا، اوکے؟ ہمیشہ کی طرح اس کے گال کو چھوتے ہوئے وہ پیار سے بولا تھا۔ لیکن ہر بار تو بابا جاتے ہیں، اس بار آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ رہانسی ہو رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر بھی آپ جا رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے۔ آج ہی تو میں پیپرز سے فارغ ہوئی ہوں اور آپ آج ہی جا رہے ہیں۔ اس سے شکوے ہی شکوے تھے۔ سکندر کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ میری گڑیا، میں جلد ہی واپس آنے کی کوشش کروں گا، مگر میرا ابھی جانا ضروری ہے۔ ماموں یہاں والی برانچز میں بزی ہیں، بس اسی لیے اس بار میں جا رہا ہوں۔ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں؟ اگر ہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا، اوکے؟ سکندر نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا تھا۔ وہ کافی حد تک سمجھ بھی گئی تھی، مگر دل ایک دم ہی بوجھل ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے سکندر کو گاڑی میں بیٹھ کر خود سے دور جاتے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سطح تیزی سے گیلی ہوئی تھی۔ اس نے بے دردی سے آنکھوں کو رگڑا تھا اور اندرونی عمارت کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ جانے یہ دن اب کیسے گزرنے والے تھے؟ کبھی یہ گمان کہ وہ میرا فقط میرا ہے، کبھی یہ ڈر کہ وہ مجھ سے جدا تو نہیں، کبھی یہ دعا کہ ملیں خوشیاں اسے سارے جہاں کی، کبھی یہ خوف کہ وہ خوش میرے بنا تو نہیں، کبھی یہ خواہش کہ زمانہ ہو منتظر اس کا، کبھی یہ وہم کہ وہ کسی سے ملا تو نہیں، کبھی یہ آرزو کہ وہ جو مانگے مل جائے اس کو محسن، کبھی یہ وسوسہ کہ اس نے میرے سوا کچھ مانگا تو نہیں۔ آدھی رات بیت چکی تھی، مگر اس کی سیاہ آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ دل کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ اس کی زندگی کے 24 سالوں میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ شخص رات کے اس پہر اس چھت تلے نہیں تھا جس چھت تلے وہ اس وقت لیٹی تھی۔ وہ جو اس کے بچپن کا ساتھی تھا، اس کا دوست، اس کا ہمدم تھا، وہ مرد حقیقتاً اس کے دل میں بستا تھا۔ ہر رات اس کے خوابوں اور خیالوں میں کھو کر سونا اس کی بچپن سے روٹین تھی، اور آج جب کہ وہ اس گھر میں تو کیا اس شہر میں ہی نہیں تھا تو شجیہ کا جاگنا تو لازم تھا۔ جب کروٹوں پر کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ یہ کیسی بے بسی تھی جس نے اس کی سیاہ آنکھوں کو نمکین پانیوں سے بھر دیا تھا۔ شاہ، کہاں ہو تم؟ اس کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی۔ کم از کم انفارم ہی کر دیتے کہ خیریت سے پہنچ گئے ہو تم۔ اب میں اس پاگل دل کو کیسے قرار دوں؟ وہ بے بسی سے رونے لگی تھی۔ آنکھیں تھیں کہ بھر بھر آ رہی تھیں، پھر نہ جانے کب روتے روتے وہ سو گئی تھی۔ اس بات سے انجان کسی چھت تلے دو اور آنکھیں اس کے سو جانے کے بعد بھی سکندر شاہ کے لیے جاگی تھیں۔ وہ بھوری خوبصورت آنکھیں دل آئے نور شاہ کی تھیں۔ وہ مسلسل جاگ رہی تھی کہ نیند بہت دور تھی۔ وہ تقریباً صبح کے 4 بجے کا ٹائم تھا جب سکندر نے اس کا نمبر ڈائل کیا تھا، اور پہلی ہی بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی تھی، اور کال ریسیو کرتے ہی وہ شروع ہو چکی تھی۔ آپ کو کوئی خیال ہے سکندر کہ میں یہاں کتنی پریشان رہی ہوں رات بھر؟ یہ پہلا شکوہ تھا۔ دوسری جانب وہ مسکرایا تھا۔
آپ کم از کم انفارم تو کر سکتے تھے اپنے بارے میں، یا اس میں بھی ٹیکس لگتا ہے آپ کو؟ کل شام 4 بجے گئے تھے آپ یہاں سے اور اب کال کر رہے ہیں؟ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں آپ، وہ بھی ایک ہی دن میں؟ لہجے کی ناراضگی قابل غور تھی۔ سکندر تو اس کے دعویٰ بول دینے پر حقیقتاً بوکھلا گیا۔ مادام، اب مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیجیے پلیز، وہ ملتجی ہوا، لیکن آئے نور اس کی بات سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ نہیں، میں آپ کو کچھ بولنے نہیں دوں گی، کیونکہ مجھے کچھ نہیں سننا، صرف میں بولوں گی اور آپ سنیں گے بس۔ اس نے قطعیت سے اپنا فیصلہ سنایا۔ اتنا غصہ تو مت کرو گڑیا، میں نے ماموں کو انفارم کر دیا تھا یار، وہ شاید آفس سے لیٹ گھر آئے ہوں گے، تبھی تمہیں انفارم نہیں کر پائے ہوں گے، اور اب تم مجھ پر غصہ نکال رہی ہو۔ سکندر نے ہنستے ہوئے اسے صفائی دی تھی، جسے اس نے بڑی مشکل سے اٹس اوکے کہہ کر قبول کر لیا تھا کہ سکندر سے ناراض رہنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ شکریہ مادام، آپ نے مجھ ناچیز کی بات نہ صرف سن لی بلکہ مان بھی لی۔ وہ فل موڈ میں تھا شاید۔ آئے نور کے لب کھل کے مسکرائے۔ آخر اس کا انتظار رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی تھی؟ اچانک اس کو آئے نور کے فوراً کال ریسیو کرنے والی بابت یاد آئی تھی۔ جی بس وہ نیند نہیں آ رہی تھی تو بس اسی لیے۔ آپ کیوں جاگ رہے ہیں اس وقت؟ آئے نور نے الٹا اسی سے سوال کر دیا۔ نہیں، میں تو 10 بجے کے قریب سو گیا تھا، پھر ابھی کچھ دیر پہلے آنکھ کھلی تو دوبارہ نیند نہیں آئی، سب کی یاد آ رہی تھی تو سوچا بات ہی کر لوں۔ میں نے شجیہ کو بھی کال کی تھی مگر شاید وہ سو رہی ہے، پھر تمہیں کال کی، اور میری خوش نصیبی کہ تم جاگ رہی تھی اور تم سے بات ہو گئی۔ سکندر نے آرام سے جواب دیا تھا۔ شجیہ کو کال کرنے والی بات نے آئے نور کی مسکراہٹ کو معدوم کیا تھا۔ ہیلو دل، کہاں کھو گئی؟ اس کا جواب نہ پا کر سکندر کی آواز پھر سے ابھری تھی۔ جی یہی ہوں، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔ جانے کیوں اسے سکندر کے منہ سے شجیہ سننا اچھا نہیں لگا تھا، یا شاید اسے شجیہ سے ہی مسئلہ تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں نیند آ رہی ہے، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، تم سو جاؤ اب، شاباش۔ اس کی غائب دماغی محسوس کرتے ہوئے سکندر نے کہا تھا، اور پھر اگلے 2 منٹوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ چکے تھے۔ اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ مسلسل شجیہ اور سکندر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شجیہ کا روزانہ ڈنر ٹائم سکندر کو سرو کرنا، کھانے کے بعد اس کے لیے کافی بنانا اور پھر اس کو دے کر آنا، سکندر کا اکثر رات کو گھر لیٹ آنا اور شجیہ کا سکندر کے انتظار میں جاگتے رہنا۔ جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی یہ بے چینی وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھنے والی ہے۔ سوچوں سے تھک کر اس نے گلابی ہوتی آنکھیں موند لیں۔ وہ شروع سے ہی صبح خیز تھی، اس لیے رات لیٹ سونے کے باوجود وہ سویرے ہی اٹھ گئی تھی۔ ایک ہاتھ سے بال سمیٹتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے موبائل کی کال لسٹ چیک کی تھی۔ فرنٹ پر ہی 4 بجے کے قریب سکندر کی 3 مسڈ کالز تھیں، 2 میسیجز بھی تھے، جن میں سے ایک میں معذرت کے ساتھ اپنے خیریت سے پہنچنے کی اطلاع تھی، جبکہ دوسرے میں کچھ میٹھے لطیف الفاظ تھے جنہوں نے اندر تک شجیہ کو سرشار کر دیا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی اور بال سمیٹتی فریش ہونے کے لیے کمرے سے ملحقہ باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ وہ تینوں نفوس اس وقت ڈائننگ ٹیبل کے گرد موجود تھے۔ آئے نور نظر نہیں آ رہی، کدھر ہے وہ؟ نبیل شاہ ان دونوں سے مخاطب ہوئے تھے۔ شجیہ کو ناشتہ سرو کرتی خدیجہ بیگم کے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے۔ وہ رات بھر جاگتی رہی ہے، صبح ہی سوئی ہے، اسی لیے اس وقت وہ یہاں نہیں ہے۔ سکندر کے جانے سے کافی اداس ہو گئی ہے، شاید اسی لیے۔ خدیجہ بیگم نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ وہ ماں تھی، اس کی ہر حرکت سے واقف تھی۔ انہوں نے سر کو جنبش دی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں اس منتھ کے لاسٹ میں سکندر اور شجیہ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ آپ کیا کہتی ہیں بیگم؟ وہ خدیجہ بیگم سے مخاطب تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ کافی نیک خیال ہے، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ 2 ہفتے پہلے جب آپ نے اس بات کا ذکر مجھ سے کیا تھا، میں تو تبھی سے تیاریوں میں مصروف ہوں۔ ہاں، ڈیٹ اب آپ اپنی بیٹی کے سامنے فکس کر رہے ہیں۔ انہوں نے مصنوعی خفگی سے شکوہ کیا تھا، جس پر باپ بیٹی دونوں مسکرائے تھے۔ ارے فکس کہاں کی ہے، آپ سے آپ کا خیال پوچھا تو ہے میں نے۔
آپ اپنا ارادہ بتائیں تاکہ اس خیال کو پورا کیا جا سکے۔ آخر دونوں طرف کی تیاری آپ ہی کو کرنی ہے۔ نبیل شاہ نے بال ان کے کوٹ میں پھینکی تھی۔ مجھے اور میری بیٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنے لاڈلے سے پوچھ لیں، کہیں ان کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ 29 برس کا ہو چکا ہے مگر لاڈلے کو خیال ہی نہیں ہے، خدیجہ بیگم نے شکوہ کیا۔ لاڈلے سے پوچھ کر ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، آپ بے فکر رہیے، نبیل شاہ نے نیپکن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے جواب دیا، جس پر خدیجہ بیگم کے ساتھ ساتھ شجیہ نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ خدیجہ بیگم نے آگے بڑھ کر مسکراتی ہوئی شجیہ کی پیشانی چوم لی۔ اللہ تمہارے نصیب بلند کرے، بس یہی دعا ہے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے شجیہ کو خود سے لگایا تھا۔ چلو اٹھو، شاباش، ریڈی ہو کر آؤ، تمہیں جیولر کے پاس لے چلوں۔ خدیجہ بیگم نے شجیہ کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جس وقت سو کر اٹھی گھڑی دن کے 12 بجا رہی تھی، ابھی ٹھیک سے آنکھیں بھی نہیں کھلی تھیں کہ اس کا موبائل بجا تھا۔ ہیلو، بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی تھی۔ ابھی تک کس خوشی میں سو رہی ہیں میڈم؟ تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہوں، آ کر گیٹ کھولو، پتہ نہیں چوکیدار کدھر ہے؟ دوسری طرف عائشہ تھی۔ اوکے، میں 2 منٹ میں آتی، جسٹ 2 منٹس۔ کال کٹ کر کے وہ تیزی سے واش بیسن پر جھکی تھی اور منہ پر پانی کے 2-3 چھپاکے مار کر باہر کو بھاگی تھی۔ گیٹ کھولتے ہی اسے جھنجھلائی ہوئی عائشہ دکھائی دی تھی۔ سوری یار، ایکچولی میں آج صبح ہی سوئی تھی، رات بھر نہیں سو سکی، اس لیے آج دیر سے آنکھ کھلی۔ وسیع روش پر چلتی ہوئی آئے نور اسے بتا رہی تھی۔ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے کیا؟ گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس کرتے ہوئے عائشہ نے استفسار کیا۔ آئی ڈونٹ نو، میں ابھی اٹھی ہوں، تم بیٹھو، میں کچن میں دیکھ کر آتی ہوں، شاید ماما وہیں ہوں۔ اسے لاؤنج میں بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، مگر وہاں ماما کی جگہ صفائی والی کو دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ ماما کہاں ہیں؟ اس نے سخت مگر دھیمے لہجے میں پوچھا تھا، جس پر صفورہ نامی نوکرانی نے کسی روبوٹ کی طرح فوراً جواب دیا تھا۔ چھوٹی بی بی بیگم صاحبہ بڑی بی بی کو شاپنگ کرانے لے کر گئی ہیں، وہ مجھے کہہ کر گئی ہیں کہ آپ کو ناشتہ دے کر جاؤں۔ جی میرا کام تو ہو گیا، بس آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے ناشتے میں جو بھی لینا ہے مجھے بتا دیں جی، میں بنا دیتی ہوں۔ آئے نور نے ایک نظر لاؤنج میں بیٹھی عائشہ کو دیکھا تھا، دوسرے ہی پل صفورہ کو جوس اور کچھ سنیکس کا کہہ کر وہ عائشہ کے پاس آ گئی۔ زیادہ پرابلم تو نہیں ہوئی گھر ڈھونڈنے میں؟ نہیں یار، سیدھا سیدھا تو ایڈریس تھا، البتہ گیٹ پر جو ویٹ کرنا پڑا اس سے بہت الجھن ہوئی۔ عائشہ نے اس کے پوچھنے پر صاف گوئی سے جواب دیا، بس یار وہ ماما گھر پر نہیں ہے، اس لیے واچ مین کہیں چلا گیا ہوگا، ورنہ ماما کی موجودگی میں وہ ایسی لاپرواہی کبھی نہیں کرتا۔ اچھا واچ مین کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے؟ حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ اور یہ آنکھیں، اگر تمہارے سکندر صاحب اس وقت تمہیں دیکھ لیں تو دل کر کے پورا گھر سر پر اٹھا لیں گے۔ عائشہ نے اس کے حلیے پر چوٹ کی تھی، واقعی وہ اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی۔ براؤن سلکی بال اس وقت الجھے ہوئے تھے، گلابی چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ بری آنکھیں سوجی سی مزید دلکش لگ رہی تھیں۔ تیکھی ناک میں پڑی لونگ کی چمک بھی جیسے ماند پڑ رہی تھی، جبکہ بھرے بھرے گلابی لبوں پر دور تک مسکراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ اگر یہاں ہوتے تو میرا یہ حال ہی نہ ہوتا، آئے نور دھیرے سے بڑبڑائی تھی، اور عائشہ جو بڑے انمہاک سے اس کا جائزہ لے رہی تھی اس کی بڑبڑاہٹ پر چونک گئی۔ ایسے گھور کیا رہی ہو یار؟ آئے نور اس کے یوں دیکھنے پر جھنجھلائی تھی۔ دیکھ رہی ہوں کہ تم اس رف حلیے میں بھی غضب لگ رہی ہو، سچی یار، سکندر بھائی اسی لیے تو دل کرتے ہیں۔ بائیں آنکھ دباتے ہوئے وہ شرارت سے بولی، بکواس بند کرو بدتمیز۔ صفورہ کو آتے دیکھ کر آئے نور نے اسے گھورا تھا، مگر وہ کہاں باز آنے والی تھی۔ صفورہ کے جاتے ہی پھر شروع ہو چکی تھی، یار بی سیریس، ہوا کیا ہے تمہیں؟ کل جب پیپر دے کر تم باہر آئی تھی تب تو بالکل ٹھیک تھی، گھر جاتے وقت بھی تم یہ پورے کے پورے 32 دانتوں کی نمائش کروا رہی تھی، یہ ایک ہی رات میں کیا ہوا ہے تمہیں ہیں؟ عائشہ کے پوچھنے کی دیر تھی، اور اس نے کل شام سکندر کے جانے سے لے کر صبح اس سے جو بات ہوئی تھی وہ حرف بہ حرف اس کو بتا دی تھی، جبکہ سننے کے بعد عائشہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کی دیوانگی پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی رات میں اس دیوانی لڑکی نے اپنا حال خراب کر لیا تھا، کیا اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کر سکتا ہے؟
عائشہ نے بے ساختہ روتی ہوئی آئے نور کو گلے لگایا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم آئے نور، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو میری جان؟ ایک ہی رات تو گزری ہے، ابھی آ جائے گا وہ واپس، بس اب رونا بند کرو۔ شاباش۔ عائشہ نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اس کو حوصلہ دیا تھا، مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ میں کیا کروں آشو، مجھے جانے کیوں ڈر لگ رہا ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے سکندر بہت دور چلے گئے ہیں مجھ سے۔ جانے کیسا خوف ہے جو میری روح کو کاٹ رہا ہے۔ میں سکندر کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی آشو۔ اگر وہ مجھے نہ ملے تو جانے میں کیا کر بیٹھوں گی؟ میں سب ختم کر دوں گی آشو، میں خود مر جاؤں گی یا پھر اس دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ آخر میں وہ زیادتی ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی اور عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے تسلی دے۔ وہ تو خود اس کے جنون اور پاگل پن پر حیران رہ گئی تھی۔ جبکہ لاؤنج میں داخل ہوتی خدیجہ بیگم یہ انکشاف سن کر ہک دک رہ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً پلٹ کر شجیہ کو دیکھا تھا جو گاڑی کے پاس کھڑی ڈرائیور سے بات کر رہی تھی۔ خدیجہ بیگم کی جان میں جان آئی تھی۔ شکر تھا کہ شجیہ نے کچھ نہیں سنا تھا۔ آئے نور کی نظر بھی ان پر پڑ چکی تھی، سو اس نے فوراً خود کو نارمل کیا تھا، مگر اس کی آنکھیں چگلی کھا رہی تھیں۔ خدیجہ بیگم کے پاس انجان بننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ عائشہ کی بھی ان پر نظر پڑ چکی تھی، سو فوراً سلام چڑھا تھا، جس کا انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اگلے ہی پل شجیہ بھی وہیں چلی آئی۔ اب وہ لوگ آپس میں خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ آئے نور خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ شل ہو رہا تھا کہ ایسی صورتحال میں وہ کیسے شجیہ اور سکندر کے فرض سے سبق دوش ہوں، جبکہ آئے نور کے دلی جذبات ان پر عیاں ہو چکے تھے۔ وہ آئے نور اور سکندر کی ایک دوسرے کے لیے دیوانگی سے بخوبی واقف تھی، مگر یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ سکندر کے جذبات آئے نور کے جذبات سے قطعی مختلف تھے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ شجیہ سے شادی کے لیے انکار کر دیتا۔ مگر وہ شجیہ سے شادی کے لیے نہ صرف رضامند تھا بلکہ وہ تو اس شادی سے بے حد خوش تھا۔ خدیجہ بیگم کی پریشانی بے سبب نہ تھی، ان کی پریشانی کا سبب دل آئے نور تھی، جو اگر گھر میں ہونے والی سرگرمیوں سے آگاہ ہو جاتی تو پورا سر گھر پر اٹھا لیتی۔ مگر سکندر کی غیر موجودگی کے باعث آج کل وہ اپنے کمرے میں محدود تھی، اسی لیے شادی کی تیاریوں سے بے خبر تھی۔ وہ نہ تو ٹھیک سے کچھ کھا رہی تھی، نہ ہی نیند پوری لے رہی تھی۔ سکندر کو گئے 7 دن ہو چکے تھے اور بلا شبہ آئے نور کے یہ دن اس کی زندگی کے بدترین دن تھے۔ 8ویں دن وہ نبیل شاہ کے سر پر کھڑی سکندر کی واپسی کی بابت پوچھ رہی تھی۔ بابا، سکندر کو گئے اتنے دن ہو گئے ہیں، وہ اب تک واپس کیوں نہیں آئے؟ آپ انہیں واپس کب بلا رہے ہیں؟ لہجے میں واضح بے چینی تھی، جسے وہاں موجود خدیجہ بیگم نے بہت شدت سے محسوس کیا۔ بیٹا، وہ اپنا کام کمپلیٹ کر کے ہی واپس آئیں گے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر لو نا، ڈیلی بات کر لیا کرو، آپ کی بوریت دور کر دیں گے وہ، اور یہ جو منہ پر 12 بجے ہیں نا، یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے اس کی اداسی پر چوٹ کی۔ بابا پلیز، مجھے کچھ نہیں پتا، آپ ان کو ابھی کال کریں اور واپس بلائیں، میں اور ویٹ نہیں کر سکتی بس، اور مجھے آپ کی مزید کوئی بات نہیں سننی۔ آئے نور نے انہیں حتمی فیصلہ سناتے ہوئے واپسی کے لیے قدم موڑے تھے۔ سکندر کو واپس آنے میں چند دن مزید لگیں گے آئے نور، آپ اس بارے میں ضد مت کریں۔ کتنی بار بتانا پڑے گا آپ کو کہ اب آپ بڑی ہو چکی ہیں، ہر میٹر میں ان پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں۔ اب ساری زندگی آپ سکندر کی انگلی تھام کر نہیں چل سکتی۔ خدیجہ بیگم کے سخت الفاظ پر اس کے چلتے قدم رکے تھے، وہ ایڑی کے بل گھومی تھی، جبکہ نبیل شاہ کو بھی خدیجہ بیگم کی بات معقول لگی تھی۔ اگر وقت رہتے آپ میرا ہاتھ تھام لیتی ماما تو مجھے ان پر ڈیپینڈ نہ کرنا پڑتا۔ اب میں جو ہوں آپ ہی کی بدولت ہوں، سو آپ تو مجھے نہ ہی سمجھائیں تو بہتر ہوگا۔ انہیں کے انداز میں جواب دیتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ خدیجہ بیگم کو آج صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کھو چکی ہیں۔ ایک بھولا بھٹکا آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخسار پر پھسلا تھا،
نبیل شاہ نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ان کی بیٹی اپنے ماں کے مخالف تھی اور یہ بات کم از کم آئے نور کے لیے اچھی نہ تھی جس سے وہ انجان تھی۔ اگلے 6 دنوں میں بھی اسکندر واپس نہیں آیا تھا۔ نتیجتاً دل آئے نور نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ ابھی تم نے تمہارے بن ہماری حالت دیکھی نہیں۔ 3 دن ہو چکے تھے اس کا اسکندر سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ کچھ اس وجہ سے بھی دل کی بے چینیاں حد سے سوا تھیں۔ 16ویں دن وہ دشمن جاں واپس آ گیا تھا جس کے لیے 2 ہفتے اس نے کانٹوں پر گزارے تھے، جس کی جدائی نے اس کی بھوک پیاس سب اڑا دی تھی۔ وہ اس وقت اس کے بالکل سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے۔ وہ تقریباً بھاگ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ مسئلہ سارا اس سکون کا ہے جو تمہیں دیکھنے سے ملتا ہے۔ فاصلہ 2 قدموں کا تھا جسے بے اختیار سکندر نے سمیٹتے ہوئے اسے خود سے لگایا تھا۔ وہ اس کے مضبوط بازوؤں کا سہارا پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سکندر کا دل کٹنے لگا تھا۔ اس نے ہولے سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری دل، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت لیٹ ہو گیا۔ میں 4 دن پہلے ہی آ رہا تھا مگر پھر ایک امپورٹنٹ ڈیلیگیشن آ گیا، بس اسی لیے مزید رکنا پڑا۔ سچی میں نے بہت مس کیا سب کو۔ پلیز یار چپ کر جاؤ، اب تو آ گیا ہوں، اب کبھی اتنے دنوں کے لیے نہیں جاؤں گا۔ آئی پرامس، پکا والا پرامس۔ اسے دھیرے سے خود سے الگ کرتے وہ پیار سے بولا تھا۔ سکندر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ 2 ہی ہفتوں میں وہ کافی کمزور ہو گئی تھی مگر بھوری غلافی آنکھیں رونے کے باعث سوجی سوجی مزید دلکش لگ رہی تھی۔ البتہ آنکھوں کے گرد حلقے رات بھر جاگنے کی غمازی کر رہے تھے۔ 7واں ناک کی لونگ چمکتی ہوئی مسکرائی تھی جبکہ گلاب جیسے ہونٹوں کی رنگت پھیکی سی تھی۔ سکندر کو بے اختیار خود پر غصہ آیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی شہابی رنگت ماند پڑ گئی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کو یکٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی، میں آپ کو لاسٹ ٹائم وارن کر رہی ہوں، اگر نیکسٹ ٹائم آپ نے مجھے ہرٹ کیا تو میں آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ سکندر کے چونکنے پر وہ دوبارہ گویا ہوئی، تم میری وجہ سے ہرٹ ہوئی، اس کے لیے سوری اگین میری گڑیا، اور رہی بات تمہارے دور جانے کی تو میں تمہیں کبھی خود سے دور جانے ہی نہیں دوں گا، اور ویسے بھی تم مجھ سے زیادہ دیر دور رہ بھی نہیں سکتی، یہ بات میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اس کی سرخ پڑتی ناک دباتے ہوئے وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ جواب میں آئے نور نے اسے شکوہ کناں نظروں سے گھورا تھا۔ سکندر کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ وہ بھی ہولے سے مسکرائی تھی۔ اب یہاں ہی کھڑے رکھو گی یا اندر بھی جانے دو گی؟ اس نے پھر سے آئے نور کو چھیڑا تھا۔ آئے نور جھینپ گئی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں مما کو آپ کے آنے کا بتا دیتی ہوں، اور یہ بھی بتا دیں کہ ناشتے میں کیا لیں گے۔ ابھی سفورہ کچن میں ہی ہے، وہ بنا دے گی۔ اس کا اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر وہ بولی تھی، فریش جوس بنوا دو، میں بس 5 منٹ میں آیا۔ اسے جواب دیتا وہ کمرے میں غائب ہو گیا۔ سفورہ کو کس جوس بنانے کا کہہ کر اس نے خدیجہ بیگم کو کال ملائی تھی۔ اب وہ خوشی خوشی خدیجہ بیگم کو سکندر کی واپسی کا بتا رہی تھی۔ بلیک ٹراؤزر پر لیمن ٹی شرٹ پہنے بکھرے بالوں میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سفورہ نے اس کا دمکتا چہرہ دیکھا، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ خدیجہ بیگم کو انفارم کر کے وہ لاؤنج میں چلی آئی جہاں وہ گرے شلوار سوٹ پہنے صوفے پر بیٹھا چینل سرچ کر رہا تھا۔ بلا شبہ وہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ مامی کہیں گئی ہیں اور شجیہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ اسے آئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا مگر آئے نور کے سوا کسی کو بھی نہ پا کر وہ گویا ہوا تھا۔ ماما شجیہ آپی کو لے کر مارکیٹ گئی ہیں، آج کل روزانہ ہی مارکیٹ چلی جاتی ہیں، بس آتی ہی ہوں گی، میں نے انہیں انفارم کر دیا ہے۔ آئے نور نے رسانیت سے جواب دیا، تو تم بھی جایا کرو نا ساتھ، تم نے شاپنگ نہیں کرنی کیا؟ سکندر حیران ہوا، بھلا سکندر کی شادی اور وہ شاپنگ نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے پاس کافی سوٹ ہیں اور سینڈلز بھی ہیں، انفیکٹ سب کچھ ہی ہے، تو میں شاپنگ کیوں کروں؟ تو کیا تم اپنی بہن کی شادی میں انہی کپڑوں میں شرکت کرو گی؟ سکندر کی حیرت یقینی تھی۔ کیا مطلب بہن کی شادی؟ آپ شجیہ آپی کی بات کر رہے ہیں کیا؟ آئے نور آنکھیں پھاڑے اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ ظاہری سی بات ہے، شجیہ کی ہی بات کر رہا ہوں، کوئی 10-12 بہنیں تو ہیں نہیں تمہاری۔
سکندر نے بات کہہ کر خود ہی قہقہ لگایا تھا۔ حیرت ہے، مجھے تو کسی نے بھی نہیں بتایا کہ شجیع آپی کی شادی ہے۔ اس کے لہجے میں گہرا رنج تھا۔ سکندر اس کی معصومیت پر مسکرایا تھا۔ سفورہ جوس لے آئی تھی۔ وہ گھونٹ گھونٹ جوس پینے لگا۔ چلو اب تو پتہ چل گیا ہے نا، اب دل کھول کر شاپنگ کرنا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ سکندر، آپ کیوں ایسا مذاق کر رہے ہیں؟ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو کیا مجھے پتہ نہ ہوتا؟ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، اور اگر سچ میں شجیع آپی کی شادی ہے تو کہاں ہیں ان کے سسرالی؟ میں نے تو ایک بار بھی اس گھر میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا، اور اگر ایسی ہی بات ہے تو کہاں ہے دلہا؟ اسے مسلسل مسکراتے سکندر کی مسکراہٹ پر اسرار محسوس ہوئی۔ ایک پل کو اس کا دل دھڑکا تھا اور دوسرے ہی پل اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ سکندر کے الفاظ نہیں تھے، کوئی بم تھا جو اس کے سر پر پھوٹا تھا۔ یہ اتنا بڑا دلہا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اپنی جانب اشارہ کرتا وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ وہ آئے نور کو لگا تھا نبیل ولا کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس کو زمین و آسمان آنکھوں کے سامنے گھومتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔